الفصل الاول، پہلی فصل ہے فی الغزلی، عشق کے بارے میں، و شکو الغرامی، اور درد عشق کی شکایت کے بارے میں۔ قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل ہم شروع کرتے ہیں اور اس کا پہلا شعر۔ شاعر فرماتے ہیں: امن تذکری جیرانی بدی سلمی، مزجتا دم عن جرام مقلتم بدمی۔ کیا مقام ذی سلم کے پڑوسیوں کو یاد کرنے کی وجہ سے تو نے اپنی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کو خون کے ساتھ ملا دیا؟ یعنی کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلم نامی مقام پر قیام کی یاد نے تجھے اس قدر غمگین کر دیا کہ تیری آنکھوں سے آنسو ایسے بہے جیسے خون بہہ رہا ہو؟ گویا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری آنکھ خون کے آنسو رونے لگی۔ بات کیا ہے دیکھیں، امام بصیری رحمہ اللہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تیری آنکھوں سے بہتے ہوئے خون کے آنسو کس چیز کی نشانی ہے؟ کیا تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہے جو مقام سلم کے قریب قیام فرماتے تھے؟ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے جہاں غم، محبت اور شوق سب ایک ہو کر آنسوؤں کو خون بنا رہے ہیں۔ اب اس کو لفظ بلفظ سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ حمزہ آیا ہے امن، حمزہ استفہامیہ ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ من، اس کا مطلب ہے سے یا کی وجہ سے۔ تذکر، یاد کرنے کی وجہ سے۔ جیرانین، یہ جاری کی جمع ہے، جاری معنی پڑوسی ہوتا ہے اور جیران اس کی جمع ہے، یعنی پڑوسیوں۔ بذی سلمی، سلم والے پڑوسیوں۔ تو شاعر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سلم کے پڑوسیوں کو یاد کرنے کی وجہ سے، سلم ایک درخت ہے، مکے اور مدینے کی راہ میں ہے، جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاعر نے جیرانین بذی سلمی فرمایا ہے، یعنی سلم درخت کے پڑوسی، اور جمع کا صیغہ اختیار کیا ہے ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سلم درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے، ان کی یاد کی وجہ سے مزجتا، تو نے ملا دیا ہے، دمعن، آنسوؤں کو، جرا، جو بہہ رہے ہیں، من مقلتن، تیری آنکھوں سے، بھی دمی، خون کے ساتھ۔ تو یہ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس میں ہم کریں گے کچھ صیغوں کی صرفی تحقیق۔ ایک صیغہ آیا تھا مزجتا، اس کے حروف اصلیہ ہیں میم، زا اور جیم۔ یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، صحیح ہے، یعنی ہفت اقسام کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ صحیح اس صیغے کو کہتے ہیں جس میں کوئی حرف علت یا حمزہ نہیں ہوتا۔ اس میں نہیں ہے، اس میں دیکھیں میم، زا اور جیم، اس لیے یہ صحیح ہے۔ صرفی تحقیق لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے حروف اصلیہ لکھ دیں، اس کے بعد فعل کی نشاندہی کر دیں کہ وہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے، مثبت ہے یا منفی ہے یا معروف ہے یا مجہول ہے، یہ لکھ دیں۔ اس کے بعد صیغے کو واضح کریں کہ 14 صیغوں کی جو گردان ہوتی ہے اس میں سے یہ کون سا ہے۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تا ضمیر کی وجہ سے، دیکھیں آپ۔ پھر ہفت اقسام بیان کریں، بلکہ اس سے پہلے شش اقسام بھی لکھیں۔ یہاں لکھیں
ثلاثی مجرد حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، اس میں تین ہے حروف اصلیہ، کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس لیے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ لکھا اور صحیح لکھا۔ اب باب بیان کریں، باب نصرہ، ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے باب۔ اور ترجمہ اس کا ہوتا ہے ملا دینا، جیسے کہ شاعر نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا ہے، یہ وہ ہے۔ پھر جو بہتے ہوئے آنسو کے لیے جو فعل آیا تھا جرا، اس کے حروف اصلیہ ہیں جیم، را اور یا۔ یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے، صیغہ اس کا واحد مذکر غائب ہے، اور یہ ناقص یائی ہے۔ اور یہاں بھی مینشن کر دیں کہ یہ بھی شش اقسام کے اعتبار سے ثلاثی مجرد ہے، ناقص یائی ہے۔ ناقص یائی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہفت اقسام میں آپ نے پڑھا ہوگا، مثال اجوف اور ناقص۔ تو مثال اس صیغے کو کہتے ہیں کہ جس میں فا کلمے میں کوئی حرف علت آ جائے، اور اگر عین کلمے میں آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر لام کلمے میں آ جائے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اب لام کلمے میں اگر واو آئے گا تو اس ناقص کو ناقص واوی کہیں گے، واوی، اور اگر یا آئے گا تو ناقص یا ہی کہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے حروف اصلیہ ہیں جیم، را اور یا اس کے لام کلمے میں آیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ناقص ہے۔ اور ناقص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی، تو یہ ناقص یائی ہے۔ اسباب دربا، دربا سے ہے، اس کا معنی ہے بہنا۔ اس میں دیکھیں آپ، تعلیل ہوئی ہے، اصل میں یہ تھا جرایا، باب دربا سے، دربا اور حروف اصلیہ ہیں جیم، را اور یا، تو دربا سے جرایا، یہ جرایا تھا، اور یہاں تو لکھا ہے جرا۔ تو قاعدہ اس میں لگا تعلیل کا، اور وہی قاعدہ یہ لگا کہ لام کلمے میں یا متحرک تھی۔ دیکھیں جرایا کے اندر یہ جو یا ہے اس پہ فتح ہے، تو یہ متحرک ہے۔ اچھا، اور ما قبل مفتوح تھا، تو اس یا کا جو ما قبل ہے وہ ہے را، اور وہ ہے مفتوح، را پہ دیکھیں زبر ہے، اس وجہ سے یا کو الف سے تبدیل کر دیا گیا تو بنا جرا۔ تو یہاں اس کو پوز کر کے یہ صرفی تحقیق آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلے شعر کی طرف۔